بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ یونین کونسل بوما باٹ کے امیدوار جناب حامد نواز چیمہ ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جو جانیں گے وہ یہ جانیں گے کہ یونین کونسل بوما باٹ میں ان کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ بھی کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ان کی فیملی جو ہے وہ بھی کافی اثر و رسوخ، بلکہ ایک دفعہ یہ ناظم ہو بھی چکے ہیں۔ انہوں نے 5 سال یہاں پہ یونین کونسل میں جو ہے وہ اپنا نظام چلایا، تو اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس وقت تک چونکہ اعلان تو کر دیا ہے، تو آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ نے کیسے اس جو نیا آنے والا نظام ہے الیکشن کا، بلدیاتی الیکشن کا، اس کو کس طریقے سے آپ نے مینج کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ جی الحمدللہ۔ پہلے تو جناب حامد نواز چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، آپ نے قیمتی ٹائم ہے سر۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیملی تو پہلے سے ہی سیاست میں موجود ہے، جی آپ نووارد ہیں، آپ نے کافی غیب کے بعد جو ہے، کافی عرصہ کے بعد جو ہے نا ایک سیاسی حوالے سے آپ ایک ابھرے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی نے آپ کو بولا یا آپ اپنی مرضی سے، یا اس کو کیسے آپ لے کر چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بلانے پر آپ میرے گھر آئے، تشریف آوری کا آپ کا نہایت شکر گزار ہوں میں۔ آپ کا سوال ہے جی کہ میں اس سیاست میں آنے کا میرا کیا مقصد ہے یا میرا کیا ارادہ رکھتا ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں۔ جی 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 میری فیملی جو ہے ایک ویل نون، ہمارے تحصیل وزیر آباد میں ویل نون فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ 2001 میں فرسٹ ٹائم ہم نے بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا امتیاز رسول باٹ صاحب ایڈوکیٹ ان کے خلاف، اور کافی باری مارجن سے ہمیں شکست ہوئی تھی اس الیکشن میں، 2001 کے بلدیاتی الیکشن میں۔ ٹھیک ہے۔ اس چیز سے پھر ہم نے کافی چیزیں سیکھیں۔ میرے بڑے بھائی سفیان احمد چیمہ، انہوں نے آ کے کافی ورکنگ کی اپنے علاقے میں، اور میرے تایازاد بھائی ناصر اقبال چیمہ، اور الحمدللہ 4 سال کی ورکنگ کے بعد 2005 میں انہی کینڈیڈیٹ جن سے ہم بھاری مارجن سے شکست ہوئی تھی، انہوں کو ہم نے 2005 میں کافی اچھے مارجن سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 سال مطلب بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے، 2015 میں الیکشن دوبارہ آیا، وہ کچھ ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہمیں سیاست سے تھوڑا سا ہٹنا پڑا۔ اسی اثناء میں تعلیم کے لیے مختلف جگہوں میں جا کے اچھے اداروں میں نے تعلیم حاصل کی، تھوڑا سا شعور آیا، اور میں تعلیم حاصل کر کے جب گاؤں آیا ہوں تو میرا ارادہ ہی یہ تھا کہ میں ادھر کی عوام کا، میرے دادا پردادا، میرے باپ، مطلب ہماری فیملی کافی لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ خدمت خلق کر سکوں، اور صرف اور صرف میرا یہی ارادہ ہے جس کی وجہ سے جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں سیاست میں آؤں۔ ٹھیک ہے۔ جی زیادہ صرف عوامی خدمت؟ عوامی خدمت، جی بالکل عوامی خدمت، پیورلی عوامی خدمت۔ اچھا، اتنا خلا آپ نے کیوں سیاست میں، آپ کی فیملی نے کیوں رکھا ہے؟ وہ کچھ ایسے وجوہات ہیں جو انٹر فیملی کوئی ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اس میں نہیں آ سکے، لیکن الحمدللہ وہ چیزیں وقت کے ساتھ کور ہوئی ہیں۔ اب الحمدللہ ہم سارے موجود ہیں، اللہ کے کرم سے ہم انشاءاللہ ہمیشہ میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج نا وزیر داخلہ کا ایک بڑا زبردست بیان آیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ سے زیادہ علاقائی سیاست کو پروموٹ کریں گے۔ جی تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی یا کیا معاملات ہیں جو سوچ سے زیادہ کر رہے ہیں، یا کس طرح کی یہ نظام ہے؟ اس میں وہ بلدیاتی سیٹ اپ ہی ایسا ہوگا نا جو علاقائی سیاست کو علاقائی طور پہ ہم ڈور ٹو ڈور ورک کریں گے، جو بلدیاتی نمائندے ہوں گے پارٹی کا کام کریں گے، پارٹی کے لیے ورکنگ ہوگی ڈور ٹو ڈور۔ اور یہ ہمارے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان کا ویژن یہ ہے کہ جتنا بھی لوگ پست لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان تک رسائی ہو، ان کے لیے فلاحی کام کیے جائیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کہا، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، کہ ایک فلاحی ریاست بنانی، اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو سب سے بہترین اعلیٰ کار ہے وہ بلدیاتی سیٹ اپ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب اگر عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا جی، آپ کی فیملی بڑی دیر سیاست وابستہ سا رہی، جی اب تب آپ نے اپنے علاقہ میں اپنے یونین کونسل میں جی جو فلاحی کام کیے ہیں وہ کوئی آپ کو یاد ہے یا وہ بتا جی سکتے ہیں؟ بالکل جی بالکل یاد ہے. آپ اگر یونین کونسل میں اور گاؤں میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو جتنے بھی مجموعی طور پر بڑے کام ہیں وہ سارے الحمدللہ ہماری فیملی کو ریوارڈ ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں یہ قبرستان کا، نہر کا، جناز گاہ کا بہت بڑے ایشوز تھے، قبروں کو نقصان ہو رہا تھا، وہ میرے والد صاحب نے آ کے اپنی مدد آپ کے تحت کیا. کسی اور اس وقت تو نون لیگ کی حکومت تھی، ہمارے پاس تو کوئی انتظامی امور نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، اور الحمدللہ اس گاؤں کے بڑے مخیر حضرات ہیں ان سب نے ہماری مدد کی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں نہر کا سارا وہ سیٹ اپ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا تھا، اس میں ابھی آپ جا کے دیکھیں اس میں باڑ لگائی، اس میں بیلیں لگائیں، پھول لگے ہوئے ہیں. ابھی آپ جا کے دیکھیں آپ کو بالکل حیرت زدہ ہوگی کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کا نظام ہم نے بنایا ہوا. اور انشاءاللہ تعالی میرے ارادے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اگر عوام نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ یہ پورے ضلع میں یونین کونسل بوما باڑ جو ہے وہ انشاءاللہ مثالی یونین کونسل کہلائے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ کے ذہن میں اس وقت کون کون سے پروگرام ہیں جو اس وقت جو جن سے محروم ہیں لوگ یا جن سے جو ضروری ترقیاتی کام ہونے والے وہ کون کون سے ہیں اس وقت؟ جی میری یونین کونسل میں جو سب سے اہم معاملہ ہے نا جی وہ ہے سیوریج کا نظام. ٹھیک ہے. اگر آپ میرے گاؤں کے مغرب کی طرف جائیں تو ادھر پست لوگ، غریب عوام ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور ارد گرد سیوریج کا نظام بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ادھر بھی آپ اگر جا کے لوگوں سے پوچھیں تو میں اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں ان کا سیوریج کو بہتر سے بہتر، اس میں میرے ساتھ جو ہیں کافی لوگ ہیں جو میری مدد بھی کر رہے ہیں، اور میں نے آہستہ آہستہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کے لیے پانی کا نکاس بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں میرے جو لیڈر ہیں میرے محمد احمد چٹھا صاحب، ان سے میری پچھلے دنوں میں لاہور ملاقات بھی ہوئی تھی، ان سے باضابطہ میری اس بارے میں بات ہوئی، اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے لیے وہ مجھے جلد فنڈ بھی دیں گے. اور انشاءاللہ اس کا سیوریج کا نظام میں میری فرسٹ پریارٹی یہ ہوگی کہ میں اپنے گاؤں میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر بناؤں. اور دوسرے نمبر پہ جو میری سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میرے گاؤں کا، میری یونین کونسل کا ہر بچہ سکول جائے. گڈ. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، مطلب گھروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس بے روزگاری ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں مزدوری کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی اور اپنے گورنمنٹ سے بھی جو مجھے فنڈز میں لا سکا انشاءاللہ میں ان کا ماہانہ وظیفہ بھی بناؤں گا کہ جو بچہ جس کے وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ماہانہ طور پر وظیفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. ارادے تو ہیں، آگے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اگر عوام نے اعتماد دیا، عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں میں کروں گا. یہ تو گورنمنٹ بنا رہی ہے نا کہ جو غریب لوگ ہیں جو سرکاری اسکولوں میں ہیں ان کے بچوں کو 2000 روپیہ پر منتھ دیا جائے گا. جی 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 بالکل انشاءاللہ تعالی اس کو مزید میں بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے میں خاص طور پہ، کیونکہ میں تو بھی یونین کونسل کا نمائندہ ہوں تو میں انشاءاللہ تعالی اس میں ہی کوشش کروں گا. اچھا، میں ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑا پرسنلی سوال ہے، میں آپ کو کرنے لگا ہوں کہ اس وقت آپ بھی محمد احمد چٹھا کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور باٹ برادران جنہوں نے یہاں پر بڑا عرصہ، ایک لمبا عرصہ سیاسی والے سے ان کا رہا، تو یہ وہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہیں. تو اس میں ٹکٹ کے حوالے سے آپ کتنے مضبوط ہیں، ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. جی اس میں تھوڑی سی اپنی حیثیت واضح کر دیتا ہوں کہ جب سے الیکشن ہو رہے ہیں سنس 1970 پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، میرے دادا، میرے والد صاحب جب بھی موقع آیا حامد ناصر چٹھا اور صوبائی لیول پہ محمد ناصر چیمہ، محمد اعظم چیمہ، ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. رہی بات آپ نے کہا جی کہ آپ کو ٹکٹ کے لیے آپ کس طرح اپنے آپ کو مضبوط امیدوار سمجھتے ہیں. دیکھیں باٹ برادرز ہیں، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن یہ ہے کہ پارٹی ٹکٹ کلیم کون کر سکتا ہے؟ جس نے پارٹی کے ساتھ جو چلا ہو. ٹھیک ہے. ان کا اگر آپ 2018 میں ان کا اگر آپ معائنہ کریں، چیک کریں ان کو، تو وہ نیشنل اسمبلی پہ تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، لیکن صوبائی لیول پہ وہ حاجی امان اللہ وڑائچ صاحب کے ساتھ تھے. نیچے انہوں نے وہ اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ نہیں چلتے، وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں تو کلیم کرتا ہوں کہ اس
یونین کونسل میں ہیں کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو پارٹی کے وفادار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ان کا بھی اعتماد میں انشاءاللہ تعالیٰ جیت لوں گا۔ اچھا، پنجاب گورنمنٹ نے مارچ کے پہلے ہفتے میں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ جی ڈیٹ دے دیں آپ، جی جی تو الیکشن کی تھی، تو آپ نے کوئی اس حوالے سے اپنے گاؤں سے یا اپنے جتنے بھی آپ کے اس یونین کونسل کے ولیج ہیں جی جی ان کے ساتھ کوئی جو لوگ ہیں آپ کے، ان کے ساتھ جی روابط یا بالکل وغیرہ؟ بالکل، میں سب کے ساتھ رابطے ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا، ان کے اعتماد کے ساتھ میں نے اپنا الیکشن اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، اور میں اپنے حلقے میں جو جتنے میرے گاؤں ہیں میں انشاءاللہ الحمدللہ ہر بندے سے رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی الیکشن باضابطہ اناؤنس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سیٹ اپ سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تحریک انصاف کی جی ولیج لیول پر جو پذیر آئی تھی جی وہ بہت کم تھی، جی کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے اب میں شہروں میں بھی بڑا مسائل پیدا ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سیالکوٹ کی ایک سیٹ نکل گئی اور بڑے اچھے ووٹ، بلکہ کشمیر کا الیکشن جیتا آپ کے یہ ڈیلا چٹھا، علی پور چٹھا جی جی اچھے خاصے ووٹوں سے جیتے۔ جی جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہوئی، یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں کوئی اتنی گہری منطق نہیں ہے۔ دیکھیں دن بہ دن گراف جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، اس کی ورکنگ کا الحمدللہ اوپر جا رہا ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ جیسے گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اکانومی کا بہت بڑا ایشو تھا، ایسا ہی تھا، لیکن الحمدللہ اب اس کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مہنگائی نو ڈاؤٹ بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا مینجمنٹ میں تھوڑا سا خلا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی نتیجہ ہے۔ دیکھیں ابھی ہمارے پاس ینگ لیڈرز ہیں جیسے جمال ناصر چیمہ صاحب ہیں، ان کے پاس وہ وائس چیئرمین ہیں پنجاب سوشل اتھارٹی کے، وہ بھی لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے جو ماہانہ وظیفہ ہے جو مخیر حضرات ہیں، جس میں جیسے کہ ابھی خواجہ سراؤ کے لیے انہوں نے ایک بہترین پیکج کا اعلان کیا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے ایک کیا ہے، اسی طرح ایک نوجوان پروگرام ہے جس میں آسان کے ساتھ پر قرضے دیے جا رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جسے ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ نوجوان آگے آئیں، نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، ان کے لیے نئے کاروبار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ دن بہ دن شعور آ رہا ہے، یہ دو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کا جتنا بیڑا غرق کیا۔ دیکھیں آج لائٹ جاتی ہے، میں رات کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں ادھر اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا تو میرے ایک دوست بیٹھے تھے، تو رات کو اچانک لائٹ چلی گئی، تو میں نے کہا یار لائٹ نہیں جانی چاہیے تھی، سارا پاکستان اس وقت عمران خان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور اس نے آگے سے کیا جواب دیا، میں لاجواب ہوں، اس نے کہا عمران خان کیا کرے، ہر چیز تو گروی پڑی ہوئی ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ قرضے اتار رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بلدیاتی سیٹ اپ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اگلی حکومت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ دن بہ دن عوام کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم مزید اضافہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ علاقہ جو ہے آپ کا جی گجرانوالہ میں آتا ہے، جی جی تو گجرانوالہ کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں دیکھیں کلین سویپ بھی کیا، اس نے کلین سویپ بھی کیا انہوں نے، تو اس حوالے سے آپ کی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے کلا عمل دیا جس سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے زور شور سے کیا جائے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں پہلی میں اپنی ادنا سی رائے دوں گا، پارٹی لیڈرشپ میرے سے بہتر جانتی ہے، لیکن اس میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ جو گجرانوالہ میں کلین سویپ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایک خاندان میں دو ٹکٹس کا اجرا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ 2 ٹکٹس جو ہے نا، اس نے کافی زیادہ ڈسٹربنس کی، عوام کو بڑا مطلب ڈی گریڈ کیا۔ ایک تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ جو اگلے دن بھی میں اپنے لیڈر محمد احمد چٹھا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ان کے ساتھ یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، جو جس طرح ہر علاقہ میں ہر گاؤں میں ایک نہ ایک معتبر شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی ایسوسیشن ہوتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ، اور وہ پچھلے الیکشن میں جو میں نے چیز وٹنس کی وہ یہ تھی کہ ہر بندے کی یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ یار اگر محمد احمد چٹھا صاحب آئے ہیں، یا جمال ناصر چیمہ صاحب آئے ہیں، یا محمد ناصر چیمہ صاحب آئے ہیں، تو میں ان کے ساتھ کمپین پہ نکلوں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے علاقہ میں اپنے گاؤں میں ورکنگ کریں ڈور ٹو ڈور۔ ان کی پریورٹیز یہ ہوتی ہیں جی کہ میں احمد چٹھا صاحب کے ساتھ فلان جگہ پہ جلسے میں چلا جاؤں، فلان جگہ پہ بھی میں چلا جاؤں۔ اس کے لیے یہ اسٹریٹجی میں پہلے بھی اپنی لیڈرشپ کو دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی دی ہے،
اور اب اس کا نتیجہ میں اس طرح دوں گا کہ دیکھیں ہم نے جو 2018 کا الیکشن تھا نا اس میں کسی بھی صورت میں یہ نہیں کوشش کی کہ ہم محمد احمد چٹھا یا حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ نکلیں. ہم نے کوشش یہ کی اپنے گاؤں میں ورکنگ کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم الحمدللہ مسلم لیگ نون سے بڑی مارجن سے یہاں سے ہم اپنے گاؤں سے جیتے تھے, تقریباً 350-400 کی لیڈ تھی ہماری. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ نے چودھری امن نواز چیمہ ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی. نوجوان سیاستدان ہیں, بہت جذبہ رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب سیاست میں ایسے نوجوانوں کو ہی موقع ملنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جو نئے عزم سے آئیں گے, نئے جذبے سے آئیں گے تو بہترین عوام کی خدمت کریں گے, ملک و ملت کی خدمت کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے, اور انہی کے ساتھ ہی جو تبدیلی کا نعرہ وہ انہی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تبدیلی یہی لا سکتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ لائیں گے. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.